سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر تب آزمائی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی غیر مستحکم حکومت وجود پا چکی ہے۔ ہر سو سوال یہی ہے کہ 5 سال کی مدت حکومت پوری کر پائے گی؟ مسلم لیگ نون سے بھلا یہ کریڈٹ کون چھین سکتا ہے؟ ریاست کو بچانے کے لیے ایک بار پھر بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے جب حکومت بنائی تو 17 جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ حصے دار تھی۔ بدقسمتی سے سیاسی قیمت اکیلے نون لیگ نے ادا کی۔ سیاسی جماعتوں کی طاقت اس کی پبلک سپورٹ ہوتی ہے، لیکن پبلک سپورٹ قربان کر کے بھی مسلم لیگ نون نے سبق نہیں سیکھا۔ ملکی سیاست میں زرداری صاحب کی سیاست کے سیر انگیزیوں نے مجھے مبہوت کر رکھا ہے۔ پچھلے 36 سال میں 2 ہی ٹھکانے پسند فرمائے: حکومت یا پھر جیل۔ اپنی جادوئی حکمت عملی سے دوسری دفعہ صدر بننے میں کامیاب، 2 صوبائی حکومتیں اور اہم عہدے بھی اچک لیے۔ ایک بار پھر ناکامی کا بار ثبوت مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ موجودہ حکومت کی ناکامی نے پیپلز پارٹی کا بال تک بھیگا نہ کیا۔ ستم ظریفی اتحادی حکومت کی رخصتی کے چند ہفتوں بعد ہی تمام توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف موڑ دیا، حتیٰ کہ عمران خان کو نظر انداز رکھا۔ 20 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے تو بہت کچھ کھو چکے تھے۔ جو پبلک سپورٹ چھوڑ کر گئے تھے واپسی پر وہ موجود نہیں تھی۔ شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارد۔ 20 اکتوبر کو بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تو زبان زد عام: نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہنے میں حرج نہیں تھا۔ نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا پلان آصف زرداری نے سبوتاژ کیا۔ بلاول بھٹو کا ڈنکے کی چوٹ پر یہ اظہار کرنا کہ ہم نواز شریف کو کسی صورت چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا حتمی پلان یہ تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہر صورت میں سیاست کا جملہ غیر بنانا تھا۔ بصورت دیگر تحریک انصاف کے دانت اور ناخن نکال کر انتخابی میدان میں اترنے دیا جاتا۔ تفصیل برطرف 10 اپریل 2022 یا 9 فروری 2024 تک اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف جو تدابیر کی سب الٹی پڑی۔ اس کی سیاست مزید توانا ہوئی۔ 8 فروری الیکشن تک پبلک سپورٹ میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سوشل میڈیا کی پیالی میں انصافیوں نے سونامی برپا کیے رکھا۔ میرے مطابق آصف زرداری کی سیاست مخصوص حکمت عملی کے تابع رہی۔ سندھ کارڈ استعمال نہ کرنے کا تاثر دے کر اپنی اہمیت جو اجاگر رکھی۔ حقیر رائے ہے کہ پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تو سندھ کارڈ استعمال نہ کر کے یہ احسان تو جتلایا تھا۔ کمال لیڈر ہے، بیک وقت پاکستان اور سندھ کے مفادات اکٹھے لے کر چل رہا ہے۔ بلا شبہ وفاق اور سندھ کے مفادات جب ٹکراتے ہیں تو دھڑلے سے سندھ ترجیح بنتا ہے۔ بدقسمتی کے پنجاب اور KPK میں اسٹیبلشمنٹ مخالف رائے عامہ نے ات مچا رکھی تھی۔ صوبہ بلوچستان پہلے ہی سے بحرانستان ہے۔ شمعی قسمت کے صوبہ سندھ کی چین و سکون کا انحصار پیپلز پارٹی پر منحصر ہے۔ آغاز میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک موقع پر پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں بھی محدود کرنے کا سوچا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد پر اپنے سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز صوبہ سندھ سے کیا۔ پلک جھپکتے MQM اور GDA سے پینگیں بڑھائی زرداری صاحب ٹھہرے گھاک، فوراً بانپ گئے اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب میں باہمی بد اعتمادی 36 سال سے موجود ہے۔ ایسے زمینی حقائق کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو کئی بار پہلے بھی شیشے میں اتار چکے ہیں۔ آصف زرداری نے فی الفور ایسا گیم پلان ترتیب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پلان میں رد و بدل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بذریعہ بلاول جارحانہ تقاریر میں بغیر نواز شریف نہ جاننے پر واضح طور پر پیغام اسٹیبلشمنٹ نے وصول پایا۔ بلاول بھٹو کی متاثر کر انتخابی مہم کا مرکز پنجاب کے بجائے باقی 3 صوبے بنے۔ بلاول بھٹو کی جارحانہ حکمت عملی نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ پلک جھپکتے سرفراز بگٹی اور دوسرے کئی رہنما پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت صوبہ سندھ رام رکھنا تھا۔ نواز شریف کی قربانی پر ہی پیپلز پارٹی نے مطمئن ہونا تھا۔ الیکشن سے چند ہفتے پہلے زرداری صاحب کا ایک فرمائشی انٹرویو دیکھنے کو ملا جس میں بلاول کو آڑے ہاتھوں لیا اور قومی حکومت کا اشارہ دیا۔ نواز شریف گیم پلان بانپ گئے لیکن نقصان کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ 8 فروری کے الیکشن میں نواز شریف کی عدم دلچسپی دیدنی تھی۔ الیکشن میں حصہ تو لیا، آخری دن تک لاتعلقی برقرار رکھی۔ چند جلسے کیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے معاملات کو بے ہنگم طریقے سے ہینڈل کرنے سے بھی صورتحال گمبھیر ہو گئی۔
اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت سے زیادہ اپنی شمشیر پر بھروسہ تھا، اس لیے 8 فروری کے دن چھکے چھڑا دیے گئے۔ البتہ 8 فروری کے انتخابات زرداری صاحب کے فائدے میں رہے، ملک میں دوسری بڑی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون الیکشن 2013 کے مقابلے میں اپنی آدھی سیٹیں گنوا بیٹھی۔ انتخابی نتائج کے بعد نواز شریف کی کیا مجبوری کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت لینا پڑی۔ نامساعد حالات میں ایک دفعہ پھر ریاست بچانے کے لیے رئیسی سیاست بھی قربان کرنے کو ہے، جانتے ہوئے کہ شہباز حکومت نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر رانا ہے۔ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بیک وقت مطمئن رکھنا ہے۔ آج وفاق اور پنجاب میں حکومت ملنے کے باوجود نواز شریف جیسی مضبوط شخصیت سیاست میں غیر متعلق ہو چکی ہے۔ 10 اپریل 2022 تا 9 فروری 2024 متحرک وطنی رائے عامہ کثیر تعداد میں عمران خان کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بتدریج صف آرا ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کے حالات کی سنگینی کی جانچ پرکھ کبھی بھی ان کی ترجیح نہیں رہی۔ اقتدار کے جوڑ توڑ میں صدر زرداری کی اہمیت مسلمہ ہو چکی ہے۔ حکومت تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ صاحب کو آصف زرداری کی مدد چاہیے ہوگی۔ سال 2025 میں اہم واقعات ہونے کو ہیں۔ کیا بعید کہ سال 2026 تک اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری کے دل سے شہباز شریف اتر جائے۔ کسی بھی موقع پر اگر پیپلز پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک لاحل صورتحال کا سامنا ہوگا۔ آنے والے ہر دن نے مملکت کو غیر یقینی سے دوچار رکھنا ہے، جبکہ صدر زرداری اپنی شرائط پر تینوں فریقوں کو دباؤ میں رکھیں گے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مستقبل کا انحصار صدر زرداری کا ثوابدیدی اختیار بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، ایک زرداری صاحب پر باری۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر تب آزمائی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی غیر مستحکم حکومت وجود پا چکی ہے۔ ہر سو سوال یہی ہے کہ اب 5 سال کی مدت حکومت پوری کر پائے گی؟ مسلم لیگ نون سے بھلا یہ کریڈٹ کون چھین سکتا ہے؟ ریاست کو بچانے کے لیے ایک بار پھر بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے جب حکومت بنائی تو 17 جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ حصے دار تھی۔ بدقسمتی سے سیاسی قیمت اکیلے نون لیگ نے ادا کی۔ سیاسی جماعتوں کی طاقت اس کی پبلک سپورٹ ہوتی ہے، لیکن پبلک سپورٹ قربان کر کے بھی مسلم لیگ نون نے سبق نہیں سیکھا۔ ملکی سیاست میں زرداری صاحب کی سیاست کے سیر انگیزیوں نے مجھے مبہوت کر رکھا ہے۔ پچھلے 36 سال میں 2 ہی ٹھکانے پسند فرمائے، حکومت یا پھر جیل۔ اپنی جادوئی حکمت عملی سے دوسری دفعہ صدر بننے میں کامیاب، 2 صوبائی حکومتیں اور اہم عہدے بھی اچک لیے، ایک بار پھر ناکامی